عوام بھی خوش ہوتا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی خوش ہوتی کہ آج کبھی پاکستان پیپلز پارٹی ان کا دیا ہوا نظریہ، ان کا دیا ہوا نعرہ روٹی کپڑا مکان پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہاں لاڑکانوں کے عوام کو، لاڑکانہ کے کچھی آبادیوں کو ان کے مالکانہ حقوق دینے پہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکن کو، ہر ایک کارکن جو میرا یونین کاؤنسل کے عہدیدار جو یہاں احتجاج کرتے تھے، درد کی باتیں پہنچاتے تھے، آپ سے لے کے جو ہمارا پارٹی کے تنظیم ہے، پارٹیز کے ایم این ایز، ایم پی اے اور سندھ حکومت کے، ہم بہت ہی شکر گزار ہیں۔ ہمیں یہ بہت افسوس ہوتا تھا کہ قائد عوام نے جو آئین ہمیں دیا ہے، جو ملک ہمیں دیا ہے، اس کے مطابق یہ ملک آپ کا ہے، پاکستان کے عوام کا ہے، اور ہمیں بہت ہی افسوس ہوتا کہ اس ملک کے مختلف شہروں میں، خاص طور پہ جب سے یہ ظالم حکومت آیا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس معاشی بحران میں، اس مشکل وقت میں غریبوں کے سر سے چھت چھینے جائے، ہم اس پہ اس لیے زیادہ حیران تھے کہ جب وزیر اعظم منتخب ہوا تو اس کا سب سے پہلے کام یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک معمولی فی بھر کے اپنا بنی گالا کا گھر کو ریگولرائز کر دیا تھا۔ تو ہمارا امید تھا کہ اگر وزیر اعظم صاحب معمولی پیسہ دے کے اپنا گھر کو ریگولرائز کر رہا ہے تو اب پاکستان بھر کے کچھی آبادیوں میں بسنے والے عوام کے لیے وہی پالیسی ہوگا، مگر افسوس کے ساتھ دیکھنا پڑا کہ کس طریقے سے ایک کے بعد ایک ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس ملک کے سارے طاقتوں ایک ہو کے غریبوں کے سر کے چھت چھیننے پہ تلے ہوئے تھے۔ اور اس وقت میں آپ سب پہ اتنا فخر کرتا ہوں کہ یہ لڑکانے والے ہی کر سکتے ہیں کہ آپ نے سارے طاقتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ یہ ہمارا زمین ہے اور کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا۔ یہ آپ کا سیاسی شعور دیکھے کہ آپ نے اپنے گھروں کو بچانے کے لیے تنظیمیں بنائے اور تحریک بھی چلائے، اور آج کا دن آپ کے تحریک کی کامیابی کا دن ہے۔ میں لاڑکانہ کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ گجر نالہ کو ریگولرائز کرنے میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بٹ بنی گالا کو ریگولرائز کرنے میں ہمیں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں پڑا۔ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ اورنگی ٹاؤن کو بھی ریگولرائز کرنے میں ہمیں بہت سے مشکلات کا سامنا پڑا، مگر بھاریا ٹاؤن کو ریگولرائز کرنے میں اتنا مشکلات نہیں ہوتے ہیں۔ آج میں امید کر رہا ہوں کہ ایک نئی سفر کا آغاز شروع ہو رہا ہے سندھ حکومت کا اس قدم سے، جہاں لاڑکانہ کے کچھی آبادی کو ریگولرائز کیا گیا ہے، اس کو پریسیڈنٹ بنا کے ہم سندھ بھر میں جہاں جہاں آپ کی طرح 40 سال سے زیادہ لوگ کہیں بس رہے ہیں،
ہم ان کو بھی مالکانہ حقوق دینا چاہیں گے، ان کا کچی آبادی کو بچانا چاہیں گے. اور جیسے آپ کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ وزیر صاحب اور حکومت سندھ اس کام پہ تیزی لے کر آئیں گے، اور فیبروری میں جا کے اس کا کام میں زیادہ تیزی ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا کوشش یہ ہوگا کہ عام آدمی کو، غریب آدمی کو ان کا حق دیا جائے، جو نسل پر نسل کئی جگہ رہ رہے ہیں، جہاں ریاست کا کوئی اس زمین کا کوئی کام ہی نہیں ہے، ان کو ان کا حق دیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اعتراض نہیں کیا جب کسی جج کو پلاٹ دیا جاتا ہے، کسی بیوروکریٹ کو پلاٹ دیا جاتا ہے، کسی اور کو پلاٹ دیا جاتا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب کوئی نہیں اعتراض کرے گا جب غریب عوام کو اپنا حق دیا جا رہا ہے اور ان کو اپنا حصہ دیا جا رہا ہے. یہ ایک نظریہ کا فرق ہے کہ آپ کس قسم کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جہاں جو عام آدمی، نوکری پیشہ آدمی، سفید پوش آدمی اپنے لیے محنت کر کے، جیسے نسلہ ٹاور کا بھی اگزامپل آپ کے سامنے ہے، پورا ملک میں ایسے بہت ظلم کرنے والے ایسے اگزامپلز ہیں. کیا آپ وہ پاکستان چاہتے ہو کہ صرف اور صرف امیر کا فائدہ ہو اور عام آدمی پہ ظلم ہوتے رہیں؟ یا وہ پاکستان چاہتے ہو جس کا پاکستان بھٹو شہید نے آپ سے وعدہ کیا تھا، شہید بی بی نے آپ سے وعدہ کیا تھا؟ اگر آپ قائد عوام کا پاکستان چاہتے ہو، اگر آپ شہید بی بی کا پاکستان چاہتے ہو، اگر آپ وہ پاکستان چاہتے ہو جہاں ہر آدمی، ہر طبقہ کو ان کا حقوق ملے، تو آپ کو میرا اپیل ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں، میرے ساتھ دیں، میرا ہاتھ مضبوط کرے، تاکہ جیسے ہم نے آپ کا یہ مسئلہ دور کیا ہے، ہم ہر جگہ جہاں عام آدمی پریشان ہے، غریب پریشان ہے، ان کے مسئلے مسائل ہے، دکھ درد ہے، ہم ان کو دور کرنا چاہتے ہیں. اس جدوجہد میں، اس کوشش میں آپ ہمارے ساتھ دیں، ہمیں طاقت دے. انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو تو ہم وہ پاکستان بنائیں گے جس میں عام آدمی کو ان کا حق دیا جاتا ہے. یہ جو امیر اور غریب میں فرق ہے، اس میں جو بنیادی ایک سب سے اہم کمپوننٹ ہے، that is the right of ownership of land. کچھ لوگ جیسے میں ہوں، میں بہت شکر الحمدللہ خوش نصیب ہوں کہ میرے نانا نے، میرے کے نسلوں نے ہمیں انہیریٹنس میں زمین دیا ہے، اور میں ایک دن اپنے بچوں کو وہ ویلتھ ٹرانسفر کر سکوں گا. لیکن دس از این ایکسیڈنٹ آف برتھ کہ آپ کہاں پیدا ہوتے ہو. اور یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہمارا کوشش رہا ہے کہ ہم وہ گیپ امیر اور غریب کے درمیان کم کرنا چاہتے ہیں، اس کو اگر ہم نے کم کرنا ہے تو ویلتھ کا ریڈسٹریبیوشن اور ویلتھ کے بارے میں اس قسم کا محنت کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ the single biggest distribution of wealth جو کوئی کر سکتا ہے وہ زمین کا مالکانہ حقوق کا اونرشپ ہوتا ہے. یہ آپ کا اب اثاثہ ہے، یہ آپ کا وہ اثاثہ ہے جو انشاءاللہ تعالی ایک دن آپ اپنے بچے کو دیں گے، وہ بچے ان کے بچے کو دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان کی سٹیٹس میں، ان کی معاشی قوت میں اضافہ ہوگا.
جب تک ریاست اور حکومت کا پالیسی، محنت، کاموں کا فوکس یہ نہیں ہوگا کہ ہم کیسے غریب اور امیر کے جو فرق ہے اس کو کم کر سکتے ہیں، ہم کیسے عام آدمی کو سہولتیں پہنچ سکتے ہیں، ہم کیسے معاشی ترقی کو مدد کر سکتے ہیں، چاہے وہ مالکانہ حقوق دینے کی بات ہو، چاہے وہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی بات ہو، ہمیں سب مل کر محنت کرنا پڑے گا تاکہ ہم ویسے ریاست بنائیں جیسے بھٹو شہید نے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اور انشاءاللہ تعالی جو سفر یہاں لاڑکانوں کے کچی آبادیوں میں شروع ہوا ہے، جہاں یہاں کا عام آدمی کو اپنا گھر کا مالک بنایا جا رہا ہے، ان کو اپنا مالکانہ حقوق دیا جا رہا ہے، یہ سفر پورا سندھ میں یہ کام شروع ہو جائے گا۔ یہ نہ ہمارا پورا صوبہ میں، ہمارا کیپٹل کراچی میں بھی ہوگا، اور آنے والے کل میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہے، ہم ملک بھر میں یہ کام کریں گے، ہم آدمی کو اپنے مالکانہ حقوق فراہم کریں گے۔ ایک بار پھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا، سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اب یہ سلسلہ چلتا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور آہستہ آہستہ سب کو جیسے آج اپنے کاغذات دیے گئے ہیں، باقی سب کو بھی ایسے ہی ملے گا۔ تھینک یو۔ پیپلز پارٹی کی تقریب، اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم روٹی کپڑا اور گھر کے نعرے پر عمل کریں، جبکہ دوسری جانب نون لیگ کے